السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انبیاء کے نام لے کر ایک ایکسپلینیشن دی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو جو ہے وہ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی اصل میں انبیاء کرام جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان سے ہمیں دین کو سیکھنا ہے، انہوں نے کس طریقے سے خاص طور پہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں۔ آج کی جو دعا ہے بیسکلی جو ہم نے پچھلی دو دعائیں حضرت یونس کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی، یہ بیسکلی یہ دعا بھی بالکل اسی مقام کی دعا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس دعا کو لیا ہے، اور اس دعا کے عربک میں ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر سورہ انبیاء کی 89 تھی۔ اس سے پہلے ہم آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جو آیت تھی وہ 87 تھی، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی۔ 89 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد جو ہے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ وہ زکریا اذ نادا ربہ ربی لا تذرنی فرد وانت خیر الوارثین، یعنی کہ اگر ہم اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات کہی کہ وہ زکریا، اور زکریا علیہ السلام نے اذ نادا، اب پکارا اپنے رب کو۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، اور اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے انبیاء جو ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ رب بھی، اے میرے رب، لا نہیں تذرنی، لا نہیں تذرنی، تو مجھ کو چھوڑ دے، فردن، یہ فرد واحد سے اکیلا، یعنی کہ تو مجھ کو اکیلا جو ہے وہ مت چھوڑ، وہ انت، اور تو خیر، بہترین الوارثین، اور اصل میں جو ہے وہ تو ہی جو ہے وہ بہترین وارثوں میں سے ہے۔ تو اب آپ اس اگر دعا کا ترجمہ با محاورہ دیکھ لیں کہ اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ تین خوبیاں خاص طور پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ اس کے اندر ایک درد موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے آغاز کیسے کیا کہ رب لا تذرنی فردن، کہ اے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اور یہ فکرہ جو ہے یہ تنہائی کے دوران اور بے اولادی اور اس انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جب بالکل لاچار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو اس طریقے سے یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، کیونکہ تو ہی میرا مالک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو دعائیں ہیں کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مناجات کرتے تھے، اور تمام انبیاء جو ہیں یہ وہی طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور وہی طریقہ جو ہے وہ ہم کو بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت ہی ادب کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ یعنی نرمی سے پکارا اور شکوہ نہیں کیا، فقط عاجزی کے ساتھ، کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کی ہیں پیغمبروں نے، میں انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ بھی میں بھی آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اور اسی طرح سے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اس کے بعد کیا کہا
ایمان اور اعتماد کے ساتھ، جس طرح سے ہم نے باقی دعاؤں میں دیکھا کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ تو سب سے بہترین وارث ہے، یعنی اگر مجھے کچھ نہ بھی ملا تب بھی میں مطمئن ہوں کہ تو ہی جو ہے وہ بہترین ہے۔ کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے جو ایک روحانی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ناممکن حالات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا جو ہے وہ عطا فرمایا، جو نبی بھی تھے اور فرما بردار بھی تھے۔ آپ سوچئے کہ اگر اللہ نبی کی فریاد کو سن کر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، تو آپ کی دعا بھی یقیناً قبول ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ سنتا ہے، بس یقین کے ساتھ جو ہے وہ مانگنے کی دیر ہے۔ اس دعا کو میں آپ کے سامنے اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو یہ سلسلہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کریں گے، تب ہی ہم جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا وہ تعلق جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اور دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور یہ دعا بھی جو ہے یہ ہمیں صبر، مشکلات، آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عظیم مثال ہے۔ جو انسان زندگی کے کسی بھی کرب، تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ دعا جو ہے وہ روشنی اور سکون کا پیغام ہے۔ اس دعا میں بھی جس طرح سے پچھلی دو دعائیں تھیں، اس کی قبولیت کے حوالے سے فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس کی اگلی آیت میں، یعنی کہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا۔ یعنی کہ یہ جو دعائیں، خاص طور پہ جو یہ تین دعائیں ہیں، حضرت ایوب کی، حضرت یونس کی اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بات کی آپ کو بیان کیا ہے کہ میں نے یہ دعائیں جو ہیں وہ قبول کی ہیں، یعنی کہ اگر آپ یہ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً یہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، مگر میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ یعنی کہ عاجزی کا ایک اور ایکسٹریم لیول آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم حدیث سے مختلف دلائل دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو مشکات میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے مدد لے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت یافتہ ہیں۔ یعنی کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت یافتہ ہیں، اور حضور پاک کی حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ان دعاؤں کو کر کر اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگ سکتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، اپنی حاجات جو ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس دعا کی خوبصورتی اور سبق وہی ہے کہ جو پچھلی دعاؤں کا تھا کہ صبر اور ایمان کا حسین امتزاج ہے، عاجزی کا اظہار ہے، اور اللہ پر ایک مکمل اعتماد جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ اس دعا کے فوائد اور عمل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پہ بے اولادی کے لیے ایک مجرب دعا ہے، اور ہر محرومی کے بعد رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ سے محبت بھری گفتگو کا نمونہ ہے۔ ایمان، یقین اور توکل کو یہ بڑھاتی ہے یہ دعا، نرمی اور ادب سے مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور صالح اولاد کے لیے مجرب ترین عمل جو ہے یہ بن جاتی ہے۔ اس دعا کو اگر آپ اپنے عملی طریقے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو میں ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ میں گنتی کا قائل نہیں ہوں، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ بار بار اکثر سوالات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان دعاؤں کو کتنا کریں، تو میں آپ کو جسٹ ایک رہنمائی کر سکتا ہوں کہ اس دعا کو روزانہ کم از کم 11 یا 21 دفعہ جو ہے وہ فجر کے بعد پڑھیں، خاص طور پر جمعے یا تہجد کے وقت، اور جب بھی تنہائی یا محرومی محسوس ہو تو عاجزی سے دل سے پکاریں۔ اگر اولاد کی خواہش ہے تو شوہر اور بیوی دونوں مل کر یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمت سے آپ کو نوازیں گے۔ اور اس میں جو سورہ نوح میں خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب لوگ استغفار کرتے ہیں اور استغفار کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، جیسے میں نے سید الاستغفار کی دعا کی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا ہے کہ جب یہ استغفار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دیتے ہیں، رزق میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ تمام دعائیں جو ہیں آپ کی زندگیوں کو آسان کر سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی کویسچن یا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز۔ دوسرا میرے پاس ایک اور کویسچن جو ہے وہ آیا ہے واٹس ایپ کے اوپر، وہ میں نے کہا میں اس کا جواب دعا کے حوالے سے بتا دوں کہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس دعائیں ہیں، اگر یہ دعائیں کو اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی میں نے بات کی کہ بے اولادی کے حوالے سے، بے اولادی جو ہے اس میں ہم نے کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا یہ دعا کریں گے؟ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری جن کی اولادیں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟
تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو قرآن پاک ہے بیسکلی یہ تو ایک بہت ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ جامع کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو روحانیت اس کتاب کے ذریعے سے عطا کی ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ دعا جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کی اولادیں موجود ہیں. وہ اولادیں جو موجود ہیں، جب آپ اس دعا کا مطلب آپ جو اس کا ماحول تھا جس طرح سے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور اس کے بعد جو ہے والدین جب دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو دعائیں ہیں ابھی انشاءاللہ ہم ایک دعا کریں گے جو اکثر مومنین جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں جو ہے وہ متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس طریقے سے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ حضرت ہم نے ابھی ابراہیم کی دعا دیکھی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو جو ہے وہ نمازوں کا پابند بنا دے. تو ہمیں اپنی اولاد جن کو دی ہیں ان کے لیے بھی ہمیں ہر وقت دعائیں جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. اور یہ دعا جو ہے رب لا تذرنی فردون، کیونکہ ابھی میں اس واقعے کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جو ایک ایکٹریس ابھی عائشہ خان کا واقعہ ابھی آپ سب نے گزرا ہوگا کہ ان کی اولادیں موجود تھیں اور 5 دن جو ہے وہ ان کی لاش جو ہے وہ بدبو آئی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی، اور اپنی اور میرے خیال میں ایک اولاد نہیں تھی، ان کی کافی ساری اولادیں تھیں. تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے مسلمان معاشرے میں ہونا نہیں چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو اولادوں کو اپنے والدین کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہیے، اور والدین کو کبھی بھی اس بڑھاپے میں اکیلا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اسی طرح سے والدین جو ہے وہ اپنی اولادوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ دعا کرتے رہیں تاکہ وہ بھی کبھی جو ہے وہ بڑھاپے میں اکیلا نہ ہو. تو میں نے کہا میں پھر اس سوال کا بھی جو ہے وہ جواب دے دوں. آلرائٹ جی، یہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا. بالکل کر سکتے ہیں. آلرائٹ جی، میرے خیال میں کوئی کوشچن نہیں ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.